اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے مسائل چل رہے تھے۔ کل میں نے زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا تھا، سونے کے حوالے سے، چاندی کے حوالے سے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر پاس ہے تو اس کے حوالے سے یہ چند مسائل میں نے آپ کو بیان کر دیے تھے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زائد چیز جو ہوتی ہے اس کو علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے بڑھے ہوئے ناخن جو ہوتے ہیں ان کو جسم سے علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر علیحدہ نہ کریں تو بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اور انسان کے لب کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ان کو علیحدہ نہ کیا جائے تو یہ بھی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح جو پیٹ کا فضلہ ہوتا ہے اس کو بھی علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، خارج کرنا پڑتا ہے، اگر اس کو خارج نہ کیا جائے تو وہ بھی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جس طرح ناخنوں کا علیحدہ کرنا ضروری ہے اور مونچھوں کے لبوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح مال کے اندر جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے اس زکوٰۃ کے مال کو بھی اس جینون مال سے علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس مال کو علیحدہ نہ کیا جائے تو یہ مال بھی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح ناخنوں کو علیحدہ نہ کیا جائے تو بیماری کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا مال بھی اگر علیحدہ نہ کیا جائے تو یہ بھی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح پیٹ کا فضلہ خارج کرنے سے راحت اور اطمینان ملتا ہے کہ جب بندہ واش روم سے باہر نکلتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا ہے اور مجھے راحت اور سکون عطا کر دیا ہے۔ تو جس طرح فضلے کے خارج ہونے سے انسان کو راحت اور سکون عطا کیا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مال نکالنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قلبی سکون اور اطمینان عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ناخن کاٹنے سے ناخن کم نہیں ہوتا بلکہ ناخن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مال نکالنے سے بھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہماری عقلی لحاظ سے ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھنے میں تو مال کم نظر آتا ہے، جی تم کہتے ہو مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھنے میں تو مال کم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا جواب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کتاب مثنوی شریف کے اندر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کسان جو غلہ بوتا ہے، جو گھر سے بورے اٹھا کر گندم کے زمین کے اندر ڈال کے آتا ہے، اور دوسرا انسان اپنا غلہ بوتا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر کے اندر بورے بھر کے رکھتا ہے، تو چند دنوں کے بعد جس نے اپنے گھر کے اندر غلہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، بویا نہیں تھا، زمین کے اندر نہیں ڈالے تھے، تو اس کا غلہ چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بچے بھی کھاتے ہیں، خود بھی کھاتا ہے، اس کے مہمان بھی کھاتے ہیں، اس کے جانور بھی کھاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ جس کے بورے خالی تھے چند دنوں کے بعد اس کے بورے دگنے چگنے بورے جو ہیں وہ بھرے نظر آتے ہیں، کیونکہ جب موسم کٹائی کا آتا ہے گندم، پھر دوبارہ انسان جب کٹائی کرتا ہے تو گندم جس نے چند بورے ڈالے تھے، 1 ایکڑ سے ایک بورا اس نے ڈال کر 50 بورے وہ باہر نکال رہا ہے۔ تو جس طرح زمین کے اندر ڈالنے سے زمین اس میں کمی نہیں لاتی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ زمین تمہیں واپس 50 بورے کر کے دیتی ہے، 1 بورا تم نے ڈالا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ وہ مال جو فقراء کو دیا جاتا ہے، جو مساکین کو دیا جاتا ہے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو زکوٰۃ کا مال نکالا جاتا ہے، تو جس طرح یہ زمین ہمیں خالی نہیں لوٹاتی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو مساکین اور فقراء کو مال دیا جاتا ہے تو وہ مال بھی ہمیں دنیا کے اندر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کم نظر نہیں آتا۔ جس طرح وہ مال کم نہیں ہوتا، زمین کے اندر ڈالا ہوا مال کم نہیں ہوتا، تو اسی طرح فقراء کو دیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر زیادہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح معنی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔